نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم 30ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ ادنا سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے یعنی تمہاری نیند میں نومکم سباتا یعنی سکون کا باعث بنا دی ہے۔ سبت کا جو لفظ ہے اس میں کاٹنے کا معنی آتا ہے، کاٹنے کا۔ آدمی کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے نیند اس کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی کتنا تھکا ماندہ ہوتا ہے، جب وہ آرام کرتا ہے سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ النوم یقطع الاعمال، دوسری بات نیند اعمال کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ سو گئے اب آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو جس طرح نیند اعمال کو کاٹ دیتی ہے تو یہ دلیل ہے زندگی ختم ہونے والی ہے۔ نیند عمل کو ختم کر دی یعنی عارضی طور پہ زندگی ختم ہوئی، تو یہ دلیل ہے کہ مستقل طور پر بھی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح رات کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ دیکھیے رات کی جو تاریکی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ تاریکی کتنے ہی آنسوؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے روتے ہیں، کتنے ہی لوگ ان راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، اور یہ رات ان کے لیے لباس ہے، ان کو چھپائے ہوئے۔ اور کتنے لوگ راتوں کو نیک عمل کر رہے ہیں، رات ان کو چھپائے ہوئے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، رات ان کو چھپائے ہوئے۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، یہ سب کو رات نے لباس سب کو چھپا دیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے سیکشف کلو، یہ جتنی بھی چھپی چیزیں ہیں ان قریب ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ ہر چیز کو کھول دیا جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آگے فرما جزاء وفاقا، جہنمیوں کا ذکر ہے، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے جو جہنمیوں کو بدلہ ہے جتنا جرم ہے اتنا بدلہ ہے، لیکن جنتیوں کے بارے میں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ جنتیوں کے بارے میں رب تعالیٰ کی عطا کہتے ہیں جو بغیر عوض کے کوئی چیز ملے۔ جہنمیوں کو اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے، اور جنتیوں کو جو عمل ہے ان کا بدلہ اور مزید اللہ اپنی طرف سے عطیات دیں گے، مزید ان پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنے انعامات فرما دے۔ اسی طرح قیامت والے دن کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت والے دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ دیکھیے ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے کہ جب رب کی اجازت کے بغیر کلام ممکن نہیں، رب کی اجازت کے بغیر کلام ممکن نہیں، تو رب کی رحمت کے بغیر جنت کیسے ممکن ہے؟ تو جنت کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ ملے گا۔ اس لیے اللہ کی اجازت کے بغیر کلام ممکن نہیں، تو جنت کا داخلہ بھی رب کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے سورہ نازعات میں ایک یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاہا، کل قیامت والے دن وہاں لوگ یہ خیال کریں گے کہ دنیا کی جو زندگی تھی یہ صبح کا وقت یہ شام کا وقت تھا،
इतनी देर वो दुनिया के अंदर ठहरे हैं, सुबह का वक़्त या शाम का वक़्त, सारा कुछ भूल जाएगा। देखिए हसन बसरी अलैहि रहमा का बड़ा खूबसूरत तबसरा है, फरमाते हैं दुनिया सुबह या शाम का नाम है, दुनिया सुबह या शाम का नाम है। तू बता तू मासियत से कब रुकेगा? ये दुनिया तो सुबह शाम का नाम है, बस सुबह ख़त्म हुई शाम ख़त्म हुई, ये सुबह शाम का नाम है। सुबह आ गई शाम आ गई, सुबह आ गई शाम आ गई, बिलाखिर ज़िंदगी की शाम हो गई। तो तू मासियत से कब रुकेगा? इसलिए वो झंझोड़ रहे हैं कि अगर तू नजात चाहता है तो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर, आखिरत की तरफ रग़बत कर, नेक अमल कर ले ताकि तेरी नजात का कुछ सामान बन जाए। इसी तरह इस सूरह मुबारका में ये बात भी कही गई, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपनी ख्वाहिशात को रोक लिया, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, जन्नत इस आदमी का ठिकाना है। देखिए एक चीज़ है रब के सामने खड़ा होने से डरना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शेख अलबानी अलैहि रहमा ने एक वाक़या नकल किया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ जा रहे थे, जंगल है, एक जगह पे रुके आराम करने के लिए। तो जब आराम कर लिया तो कहा खाना लाओ, खाना खा ले। खाना खाने लगे तो करीब एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, गर्मी का मौसम है। तो उस चरवाहे को दावत दी कि आओ हमारे साथ खाना खा लो। उसने कहा इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए, भी गर्मी है, शिद्दत का मौसम है, तो इस आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है, चरवाहा। इसने सोचा कि शायद इसने बचने के लिए ये गलत बयानी कर दी होगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि शायद इसने गलत बयानी कर दी होगी, इसका तकवा चेक करते हैं। तकवा चेक करने लगे, कहा ऐसे करो ये बकरियां किसकी हैं? कहा मैं ग़ुलाम हूँ, मालिक को और है, उसकी बकरी है। कहा ऐसे करो एक बकरी मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ये भेड़ियों का इलाका है, जब मालिक पूछेगा तो उसको बता देना। एक बकरी भेड़िया उठा के ले गया। ये ग़ुलाम कहता है हजरत आपकी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात का जवाब मुझे दो, अगर मैं ये काम कर लूँ तो ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है अगर मैं ये काम कर लूँ? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रोने लग गए और बार बार ये पढ़ रहे ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ, अल्लाह कहाँ है? बार बार रो रहे। ताकि उसके मालिक का पता किया, मालिक के पास गए और कहा कि गुलाम मुझे बेच दे। वो गुलाम खरीदा, खरीद के कहते हैं कि मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। और एक बड़ी कीमती बात कही, कहा ये जो तूने ऐन अल्लाह का, इस ऐन अल्लाह ने तुझे दुनिया में इस गुलामी से निजात दिला दी है और मुझे उम्मीद है ये ऐन अल्लाह, ये कलिमा, ये जुमला तुझे जहन्नुम से भी निजात दिलाएगा। ये वो लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह का एहतराम था। ऐन अल्लाह, अल्लाह का, अल्लाह का। आज हमारे दिलों में यकीन खत्म हो चुका है। ये अगर यकीन हो तो हमारी जिंदगियां बदल जाए, हमारे शब व रोज बदल जाए, हमारे लम्हात बदल जाए। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ, अल्लाह कहाँ है? तो ये अपने दिलो दिमाग में कलिमा बिठा लो, जब भी जिंदगी में कोई मरहला आए, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आगे सूरा अबासा, उसमें
اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر انسان کی پوری زندگی کا ڈیٹا بیان کر دی ہے۔ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، یعنی پوری زندگی کا ڈیٹا بیان کر دیا، کیسے اس کی پیدائش ہے، اور پھر پیدائش کے بعد پھر اس کا دنیا میں آنا، اور پھر دنیا میں رہنا، اور آگے دنیا سے جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بیان کیا ہے، کس لیے کہ انسان رب تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور یہ جان لے کہ رب تعالیٰ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے۔ شکوہ کیا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ کتنا ناشکرا ہے، یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے، اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے، کیا اوقات اس کی؟ اور انسان تو ایک مٹی سے بنا ہے، تیری اوقات مٹی اور پانی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو بنایا اور زمین پہ اس کو چلایا اور زمین کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں عطا کی، تب یہی انسان اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرے۔ ما اکفرا، اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان۔ جس طرح ماں مجبور ہو کے آخری مرحلے میں بچے کے لیے بد دعا کرتی ہے جب کوئی خیر کا پہلو باقی نہ رہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی یہاں شکوہ کر رہا، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، انسان برباد ہو جائے۔ اپنی حقیقت تو سوچ، بنیاد تو سوچ، حیثیت تو سوچ۔ آگے سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ ایک بات بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کس بنا پہ اس کو قتل کیا گیا۔ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بچی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو بچیوں پہ ظلم اس دور میں بھی تھا، اور آج بھی مختلف واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی مسلمان بھی درندے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچیوں کے ساتھ محبت اور بچیوں کو وہی حقوق دے جو ان کے بنتے ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار وہ بچیوں کے حقوق غصب کیے بیٹھے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دے رہے۔ کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے؟ حاجی صاحب حرام کھا رہے ہو، نمازی صاحب حرام کھا رہے ہو۔ اس لیے بچیوں کا حصہ جو وراثت میں بنتا ہے وہ دینا چاہیے، اور اسی طرح ان کو پورے حقوق دینے چاہیے۔ بچیوں کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر کیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پہلے اللہ نے بچیوں کا ذکر کیا، بعد میں بچوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک انسان کی مشیت ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے۔ انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تحت ہے، انسان کی مشیت مغلوب ہے، اللہ کی مشیت غالب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے رب کی پہچان اس انداز سے کی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مشیت، اس پہ انسان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ کہے۔ آپ غلطی پر بھی ہے تب بھی انشاءاللہ کہیں، ہو سکتا ہے اس اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو غلطی سے محفوظ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مسئلہ سمجھے کہ جو اللہ چاہے گا، ما شاء لہم کانا وما لم یشاء لم یکن۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے عقیدہ طحاویہ میں بھی یہ بات ذکر کی ہے
جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ آگے سورہ انفطار ہے، سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دی ہے۔ کتنا کریم ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، لطیف اشارہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرحلے میں انسان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، ہر مرحلے میں اس کو نعمتیں عطا کر رکھی ہے، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کو نہ ملے۔ تو جب اللہ کی نعمتیں اتنی ہے تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے حد درجے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ جب تم شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دی، اور ان کو معبود سمجھتے ہو جو کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کے خالق نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں، قبروں میں پڑے ہیں، قیامت تک پکارو جواب نہیں دے سکتے، ان کو رب کے مقابلے میں پکارتے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، جو تیرا کریم رب ہے، ہر لمحے تیری حفاظت کرنے والا ہے اور ہر لمحے تجھے خیر پہنچانے والا ہے، تو اس کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا۔ بڑا افسوس تیری زندگی پر، بہت افسوس تیری زندگی پر، تو نے اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا۔ جس انسان کو ساری زندگی اپنے حقیقی خالق اور مالک حقیقی کی سمجھ نہ آئے، اس کی پہچان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت والے دن کوئی جان کسی جان کی کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو کہا، بیٹی کو کہا کہ بیٹا عمل کر لو، میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، عمل کر لے، میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے قیامت والے دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ والامر یومئذ للہ، اگر فائدہ پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے، الامر یومئذ للہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آج اگر اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا گئے تو یاد رکھیے اس وقت حکم یہی ہوگا، جہنم میں ڈال دو۔ والامر یومئذ للہ، اللہ کے لیے حکم ہوگا، اللہ جو حکم کریں گے بس وہی ہوگا، کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکے گا۔ سفارش بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں ہوگی۔ آگے سورہ مطففین، ویل للمطففین، جو کمی کرنے والے ان کے لیے ہلاکت ہے، ڈنڈی مارنے والے، کوتاہی کرنے والے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے والے اور وظیفہ پورا لینے والے، اور اسی طرح ماپ تول میں کمی کرنے والے، یہ جتنے بھی کمی کوتاہی کرنے والے سب اس کے اندر ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو پورا رکھیں، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح ادا کریں، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت والے دن کافر ان کو پردے میں کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے، جب کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو لازمی بات یہ ہے مومنوں کو دیدار ہوگا۔ کافر پردے میں کر دیے جائیں گے تو مومن پردے میں نہیں کیے جائیں گے، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے مفہوم مخالف سے۔ تو کئی دفعہ مفہوم مخالف سے بھی مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں، اور رویت باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث میں تو کثرت کے ساتھ اشارے موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، وضاحت اور صراحت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اشارے ہیں۔ یہ بھی آیت بتلا رہی ہے مفہوم مخالف
جب کافروں کو پردے میں کیا جائے گا تو ثابت ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی جو جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت ہے وزیادہ، اور رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کہا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی نعمتوں میں ہیں۔ دنیا میں نعمت کیا ہے؟ صحیح عقیدہ مل جائے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل، اور اسی طرح دل کی صفائی، صاف دل، یہ جس کو تین چیزیں مل جائے، عقیدہ صاف ہو، عمل صاف ہو اور دل صاف ہو، یہ جس کو تین چیزیں مل جائے اس کو دنیا کے اندر سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، آج تک ان کو رب کی پہچان نہیں ہو سکی، صحیح عقیدہ نہیں مل سکا، صحیح عمل نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبر کے اندر بھی وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی قبر کے اندر حدیث میں آیا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوائیں، اور اسی طرح صبح و شام نظارے جنت کے وہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح پھر قیامت والے دن بھی یہ نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا انعام کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے سورہ انشقاق ہے۔ سورہ انشقاق میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کا آسان حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس بندے کا مناقشہ ہو گیا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، تفتیش ہو گئی، جانچ پڑتال ہوگی، جس اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا ہے وہ بندہ مارا گیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب یسیر۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حساب یسیر کسے کہتے ہیں، آسان حساب؟ آپ نے فرمایا ذالک العرض، یہ پیشی ہوگی، صرف رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ رہا کر دیں گے کہ جاؤ اس کو جنت میں پہنچا دو۔ ذالک العرض، یہ پیشی ہوگی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب بھی آسان فرمانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو صرف رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، فوری طور پہ ان کے بارے میں جنت کا اعلان ہو جائے گا۔ آگے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم تدریجاً اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ گے، تدریجاً اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ اس سے اشارہ ہے کہ انسان ترقی کرے گا، یعنی انسان بالآخر چاند پر بھی پہنچ جائے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کیونکہ پیچھے چاند کا ذکر آیا، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اتنی ترقی کرے گا، تدریجاً چڑھتا جائے گا تو یہ چاند پر بھی پہنچ جائے گا۔ آگے سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ خیر، جب بچہ اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کئی لوگ مسلمان ہو گئے، لاکھوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس ظالم بادشاہ نے خندقیں کھودی، خندقیں کھود کے راستوں کے کناروں پہ آگ جلا دی، اور ایک ایک دن میں جو اس کے اندر 30 بعض تفسیری روایات میں 30 ہزار مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو زندہ جلایا۔ یعنی اس طرح اس ظالم نے ان لوگوں پہ ستم کیا اور ظلم کیا۔ ایک حدیث میں واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت چیر خوار بچہ اس نے اپنی چھاتی سے لگایا ہے، ایک ظالم نے بچے کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا۔ ماں گھبرائی، پریشان ہو گئی،
یہ بچہ آگ سے بولتا ہے یا اماں اسبری فإنک علی الحق، اے اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ تو بالآخر عثمان نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی۔ تو اس طرح انہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو زندہ جلایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، معنی یہ نکلا اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے اور ان کو معاف کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایک ایک دن میں 30 ہزار مومن مردوں اور مومن عورتوں کو زندہ جلایا، ان کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ یعنی یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے۔ اور اسی طرح جو سورہ بروج ہے، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی توبہ کی جو دعوت دی ہے یہ کمال دعوت ہے۔ یعنی کتنے بڑے مجرم اور سرکش، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمال، لطف و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت سے امام راضی علیہ الرحمہ نے 10 وجوہات نکالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں پہ کتنی شفقت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ بے خبر ہے، فرمایا ہم تو مؤخر کر رہے ہیں، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے ہم مؤخر کر رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے رب کی پکڑ سے بچو۔ ظلم کرتے وقت، جرم کرتے وقت، گناہ کرتے وقت کبھی دلیر نہ ہو۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، فوراً توبہ کرو، لیکن دلیری کے ساتھ گناہ کرنا، اللہ اکبر، کیا دلیری ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، اللہ ساری امت کو معاف کر دیں گے، مجاہرین کو معاف نہیں کریں گے۔ مجاہر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی جہار ہے کہ وہ آدمی رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں گناہ کرے اور صبح آ کے بیان کر دے، یہ بھی جہار ہے۔ لیکن جو گناہ ہی اعلانیہ کرے، فرمایا ساری امت کو معافی ملے گی، اس بے ایمان کو معافی نہیں ملے گی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو، جو نعمتیں ہیں اللہ انہی نعمتوں کو عذاب کی صورت دے دیتے ہیں۔ کسی قوم پہ ہوا کا عذاب آ گیا، نعمت تھی، پانی کا عذاب آ گیا، نعمت تھی، اللہ انہی نعمتوں کو عذاب کی صورت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے رب کی پکڑ سے ہمیشہ بچو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ آگے سورہ طارق ہے، سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، یوم تبلی السرائر، جو قیامت کا دن ہے، وہاں راز فاش کر دیے، راز نہیں رہے گا، راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ماں کے نام پہ بلایا جائے گا، کیوں؟ راز رکھنا ہے۔ اور یوم تبلی السرائر، راز کھول دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ قیامت والے دن باپ کے نام پہ بلایا جائے گا، اور دلیل کیا دی ہے، یہ حدیث پیش کی ہے، قیامت والے دن ہر ٹھگ کے لیے جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا ہادی غدرۃ فلان نبن فلان، فلان نبن فلان۔ تو
یہاں سے پتا چلا کہ باپ کے نام پہ وہاں تو راز فاش ہونے ہیں، راز کھل جانے ہیں، اس لیے وہاں پردے والی کون سی بات ہے؟ تو اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھ لے، یوم تبلی السرائر، آج بڑے بڑے گناہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرائم پہ، بڑے بڑے ستموں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پردے مسلسل نہیں رہیں گے، جتنا باطن ہے باطن سارا ظاہر ہو جائے گا، یوم تبلی السرائر، راز فاش ہو جائیں گے۔ اس لیے راز فاش ہو جائیں گے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے، اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھے۔ اگر یہ معاملہ صحیح ہوگا تو تب کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کیا بنے گا جب ہمارے راز کھل جائیں گے؟ ایک لمبی فہرست ہماری زندگی کی ہمارے سامنے، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی جواب دے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، خود جواب دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم بھی تجھ سے درد دل سے دعا کرتے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ خطبہ جمعہ کے بعد جو 2 رکعت پڑھاتے، آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے، ویسے تو یہ سورہ مبارکہ پوری پڑھے، اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ دیکھیے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس نے ساتھ ہدایت نامہ بھی دیا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کچھ چیز تیار کرتا ہے تو اس چیز کے ساتھ وہ ایک کتاب بھی تیار کرتا ہے، بک تیار کرتا ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح استعمال کرو گے فائدہ ملے گا، اس طرح استعمال کرو گے نقصان ملے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ اصول اور قانون ضابطہ کلیہ ہے۔ اللہ نے بھی یہ مشینری، یہ باڈی بنائی ہے، 5 6 فٹ 7 فٹ قد کا انسان بنایا ہے، اور اللہ نے ایک بک بھیجی ہے قرآن مجید کی صورت میں کہ تم اس قرآن مجید کو سامنے رکھ لو اور اس کی توضیح اور تشریح حدیث کو سامنے رکھ لو، پھر اس سے اپنی زندگی کا تعین کر لو کہ تم نے کیسے چلنا ہے، کیسے تمہارا رہن سہن اور کیسے تمہارے معاملات ہونے چاہیے۔ تو اس قرآن مجید اور حدیث کو سامنے رکھ کے جو لوگ چلتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ ایک بات ذکر کر رہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے، پسینے آ رہے ہیں، تھکاوٹ کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ کیوں؟ تو کئی ایسے اسباب ہیں جن کی بنا پہ انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، مرتد ہونا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہی ہے، جو لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا یا ان پہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ قیامت والے دن ان مظلوموں کو نیکیاں دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، مظلوم باقی ہے تو ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا مفلس والی حدیث، اتدرون ما المفلس، اس میں یہی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ نمازیں لے کے آئیں گے، روزے لے کے آئیں گے، صدقہ خیرات لے کے آئیں گے، بڑے اجر و ثواب لے کے آئیں گے، لیکن مظلوم بھی آ جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں آیا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ او شیء من عرضہ، جس آدمی نے کسی بھائی کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ کیا ہے یا اس نے
کوئی عزت پامال کی ہے تو آج ہی اپنا مسئلہ حل کر لو، اس دن سے پہلے جس دن درم و دینار نہیں ہوں گے، فان یا نیکی ہے یا گناہ ہے۔ تو ان کے عمل لوگ لے جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تنہائی کے اندر گناہ کرنا، یہ بھی نیک عمل ہیں لیکن برباد ہو چکے، فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ناپسند کرنا، یہ بھی عمل برباد کر دیتے۔ تو اسی طرح یہاں جو زیادہ تر رجحان ہے مفسرین کا وہ ہے بدعات، جو لوگ بدعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بدعت عقیدے کے اندر بھی بدعت ہوتی ہے، اقوال کے اندر بھی بدعت ہوتی ہے، اور اعمال کے اندر بھی بدعت ہوتی ہے۔ 3 قسمیں بدعت کی: بدعت فی العقیدہ، بدعت فی الاعمال اور بدعت فی الاقوال۔ تو عمل کر رہے ہیں لیکن بدعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو چونکہ بدعات کو ترویج دینے والے، بدعات کے مطابق عمل کرنے والے، ان کا طریقہ درست نہیں تھا، عمل کیے ہیں، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، عقیدہ درست نہیں تھا، تو اس غلط عقیدے کی بنیاد پہ ان کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تصلا نارن حامیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو باقی رکھے، عمل وہی ہے جو باقی رہ جائے۔ آگے سورہ فجر ہے، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے، عزت دے دے، مقام دے دے، شرف دے دے، کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ آزمائش میں ڈال دے اور رزق کی تنگی کر دے، اس وقت بندہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کر دی ہے۔ یعنی انسان بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ثابت ہوا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے تو بڑا خوش ہے، اتراتا ہے، اور اسی طرح کمی ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ یہ عجیب انسان ہے۔ تو دیکھیے، یہ تو پھر مفاد پرستی ہے، لیکن مومن مفاد پرست نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا عجبا لامر المومن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور شکر اس کے لیے بہتر ہے، اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے وہ صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے جو انسان نعمتوں پہ اترائے اور مصیبتوں کے وقت گھبرائے اور رب تعالیٰ کو چھوڑ دے، رب تعالیٰ کے شکوے کرے، ایسا انسان اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ جہنم کو لایا جائے گا قیامت والے دن۔ حدیث میں آیا یؤتیٰ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، 70,000 اس کو لگامیں پہنائی جائیں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جہنم، 70,000 لگام اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ۔ تو اتنی بڑی جہنم ہے جس کو کھینچ کے میدان معاشر میں لایا جائے گا، اور حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، ایسی حالت ہوگی جہنم کی جب اس کو لایا جائے گا۔ جب جہنم کو لوگ دیکھیں گے، یتذکر الانسان، اس وقت انسان بڑی نصیحتیں پکڑے گا، یہ جہنم تھی، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے دھوکے میں پڑے رہے۔ اس وقت بڑی نصیحتیں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت نصیحت کا کیا فائدہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان، یہ مقصود تھا۔ اور دکھا کے ایمان، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ چاہتے کہ دکھا کے ایمان لاتے تو پھر اللہ ساری چیزیں سامنے کر دیتے، تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ نہیں، غیب کے اندر اللہ کی باتوں پہ کون یقین کرتا ہے، رسول کے وعدوں پہ کون یقین کرتا ہے، اصل میں یہ دیکھنا ہے کون ہے جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے۔ تو یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔
ورنہ جب جہنم لائی جائے گی، اللہ اکبر، اس وقت انسان بڑی نصیحتیں حاصل کرے گا، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، نصیحت اس وقت کام نہیں آئے گی۔ آگے سورۃ البلد ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ذکر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان جن مراحل سے گزرا ہے وہ بھی بڑے پرمشقت مراحل، اور زندگی کے اندر بھی انسان کے اوپر مشقت ہی مشقت۔ زندگی کہتے ہیں نا، زندہ انسان کے ساتھ مسائل ہی مسائل ہیں، تو اس لیے انسان زندگی میں مشقت کو برداشت کرتا رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو یہاں کی مشقتیں برداشت کر کے اپنی آخرت سنوار لے، یہاں کی مشقتیں برداشت کر کے اپنی آخرت سنوار لے۔ جو انسان یہاں کی مشقتیں بھی برداشت کر رہا ہے، آخرت نہیں سنوار رہا، وہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، یہاں بھی مشقت میں، اگلے جہان بھی مشقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی، یہ دو چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ دیکھو، اصل تو انسان کے اندر فطرت جو ہے توحید ہے، تقوی ہے، اور فجور یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، فطرت میں شامل ہے۔ یہ انسان کسی وقت بھی اس کے اندر دو مادوں میں سے کوئی مادہ بھڑک سکتا ہے، اور انسان جو ہے اگر تقوی کا مادہ بھڑکے گا، اٹھے گا تو انسان نیک بن سکتا ہے، فجور کا مادہ بھڑکے گا تو انسان بد بن سکتا ہے۔ دونوں مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا ومولاہا، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے۔ یعنی نفس میں دو چیزیں موجود ہیں، تقوی اور فجور۔ جس نے فجور سے پاک کر لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ تقوی، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو قد افلح من زکا، تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہراً باطناً پاک کر دینا، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ایک باقاعدہ مقصد ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ نفس ایک مقصد ہے۔ آگے سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، مختلف قسم کی تمہاری کوششیں ہیں۔ کسی کی اچھائی کی کوشش ہے، کسی کی برائی کی کوشش ہے، کوئی دین کے کام میں لگا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، اور کوئی دنیا کے کام بے حیائی اور فحاشی کے اڈے بنا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ کوششیں مختلف ہیں۔ جس طرح تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اس طرح آگے تمہارا نتیجہ ٹھکانہ بھی مختلف ہے، کسی کا جنت اور کسی کا جہنم ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کوشش کس کے لیے ہے، ہماری تگ و دو کس کے لیے ہے، ہماری کاوش کس لیے ہے، ہم کس لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو پھر یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اگر ہماری کوشش گناہ کے لیے ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ہے، شیطان کے لیے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہماری کوشش ہے یہ درست ہونی چاہیے۔ آگے فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سے مراد مفسرین نے ذکر کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے زیادہ تقوی اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی میں موجود ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتقا یعنی اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کے ساتھ یہ آیت بھی ملا لیں، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے۔ تو اتقا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر، قرآن اتقا کا مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے۔
اور قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ عزت والا جس میں تقوی زیادہ ہے، تو تقوی ابو بکر میں، امت میں سے سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اس امت میں سب سے زیادہ عزت والا، احترام والا، مقام والا، شان والا، رفعت اور بلندی والا کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں ایک بات تو یہ ذکر کی جا رہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے ہر انسان کے لیے۔ جو انسان خیر کا طالب ہے اور خیر کے لیے کوشش کرنے والا ہے، یا داعی ہے، داعی بھی خیر کا طالب ہوتا ہے اور خیر کے لیے کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ اصول ذہن میں رکھ لے کہ وہ اپنا کام اخلاص کے ساتھ کام کرتا جائے، بس وہ اپنے مشن پہ چلتا جائے، ہر آنے والا دن اس کو بتا دے گا کہ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ بس آپ اپنا کام کرے، دعوت دے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کے اندر اگر آپ کو پذیرائی حاصل نہ بھی ہو، قیامت والے دن پذیرائی ضرور حاصل ہو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، بابا اسحاق اللہ والے الہ آباد جو سپیکری والے معروف تھے، بہت نیک آدمی تھے، یعنی عامی آدمی ہے، بہت بڑے عالم تو نہیں تھے، تبلیغ کا شوق ہے، تبلیغ کا شوق اور ذوق ہے، تبلیغ کی حد درجے کی تبلیغ کی، کئی دفعہ جیلوں میں گئے تبلیغ کی وجہ سے، بڑی تبلیغ کی ہے۔ اور میں نے ان کے جنازے پہ منظر دیکھا، دنیا اس طرح آ رہی تھی جس طرح فرشتے گھروں سے نکال کے لا رہے، اتنی دنیا ان کے جنازے پہ، حالانکہ عام آدمی ہے، وہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، صرف تبلیغ کا شوق اور ذوق، یعنی دنیا والوں کو اس وقت لوگوں کی کیفیت اور حالت دیکھنے والی تھی۔ دنیا والوں کو اللہ نے دکھایا جو میری دعوت اور میرے دین کی بات کو عام کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھا دیا، دیکھ لو اس کا جنازہ، بڑے بڑے دنیا دار ان کے جنازے اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا جنازہ بابا اسحاق اللہ والا اس کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ اللہ نے اصول بیان کیا، دنیا کے اندر اللہ بتا دیتے ہیں، ہر آنے والا دن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا جو آپ کا مقصد ہے اور جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں بن رہی ہے اور آسانی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سائل کو نہ جھڑکیے۔ ضروری نہیں کہ مال مانگنے والا سائل کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، کوئی فتویٰ پوچھنے آ جائے، دینی اعتبار سے کوئی بات پوچھنے آ جائے تو آپ جو بھی سوال کرنے والا اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اچھے انداز سے اس کو جواب دے۔ آگے فرمایا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس میں اللہ نے ایک بات ذکر کی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھو اللہ کا اصول ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک تنگی اس کے بعد آسانی۔ تو ہر جو شر ہوتا ہے اللہ اسے خیر نکال دیتے ہیں، شر سے اللہ خیر نکال دیتے ہیں، اس لیے تنگی جو ہے اس کو برداشت کرے، کوئی پریشانی آ گئی برداشت کرے، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ تعلق اگر آپ کا مضبوط ہے تو اس تنگی کے بعد اللہ ضرور آپ کو آسانی نصیب کریں گے۔ آگے سورہ 3 ہے، سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، قسمیں کھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بناوٹ میں بنایا ہے، سب سے خوبصورت بناوٹ شکل و صورت انسان کو اللہ نے دی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ بات کہہ دی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق۔ اس نے اپنا سامان پکڑا، کپڑے پکڑے، مجھے طلاق ہوگی، میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں۔ تو جانے لگی، یہ بندہ بڑا پریشان کہ میرا تو گھر برباد ہو گیا، میں نے تو ویسے ہی جذبات میں آ کے بات کہہ دی۔ یہ خلیفہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی
میں نے یہ بات اپنی بیوی کو کہی ہے، اب وہ جا رہی ہے، تو مجھے کوئی حل بتائیں۔ تو اس خلیفہ نے غالباً یہ مامون الرشید تھے، انہوں نے علماء کو بلایا۔ علماء کے اندر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی تھے۔ علماء سے یہ مسئلہ پوچھا کہ بتاؤ، اس نے یہ کہا کہ اپنی بیوی کو اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق، اب طلاق ہوئی یا نہیں؟ سب نے کہا جی طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ تو بیوی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ خاموش ہیں، بولتے نہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ ان کا فتویٰ جو ہے، میں اس کے بارے میں غور و خوض کر رہا ہوں، اگر ان کا فتویٰ مان لیا جائے تو پھر قرآن کی آیت کدھر جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے بہترین بناوٹ، بہترین شکل عطا کی۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جب فتویٰ دیا تو سب کی آنکھیں کھل گئی، واقعی انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی ہے۔ پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے تھے، کیا انہوں نے بات دوسری دلیل کے بغیر کو بات کی ہے، اجتہاد کی ہے؟ تو وہاں انہوں نے یہ فرما دیا کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے مخالف آئے اس کو دیوار پہ دے مارو، صحیح بات وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی بات۔ آگے سورۃ العلق میں اللہ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم میرے رب نے دیا ہے، جب سب سے بڑا عالم رب ہے، رب نے علم دیا ہے، تو پھر جو نا اس رب کے سامنے ہی جھکا جائے، اس کے رب کے علم کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ افسوس علم دینے والا رب ہے، ہم جھکتے غیروں کے سامنے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آگے یہ بات بھی ذکر کی، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کو اس آیت کا یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اس کو جو فضیلت، مقام، مرتبہ ملا، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید کا نزول۔ اس کے آخر میں کہا سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، اور فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، سلامتی والی رات۔ تو اس فرشتوں کا اترنا، جبریل امین کا اترنا، یہ سلامتی کا باعث ہے۔ تو جبریل امین تو بار بار اس قرآن کو لے کے آتے رہے، پتہ چلا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے اسی انسان کو ہی سلامتی ملے گی، جو قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا اسی آدمی کو ہی سلامتی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کا صحیح پیروکار بنا دے۔ آگے سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ میں ایک بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ پہلے لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ جو بھی عمل کرے اخلاص کی بنیاد، مخلص ہو کے عمل کرے، اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ ورنہ جامع ترمذی کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے 3 بندوں کو، قاری قرآن کو، شہید کو اور سخی کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، ریاکار ہوں گے۔ اس لیے اخلاص ہر عمل کے اندر ہونا چاہیے، اور اخلاص کی برکت ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ عمل کے اندر اتنی برکت زیادہ ڈال دیں گے۔ آگے سورۃ الزلزال ہے، اس میں اللہ نے بہت بڑی ایک بات ذکر کی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی میزان ہیں، ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں بنا جو ذرے کا وزن کرے، ذرے کا وزن کرے۔ ذرہ دروازہ بند ہو، سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، اندر سے کچھ سوراخ اور روشنی آ رہی ہے، اس میں جو ننھے ننھے ذرات پھر ہوتے ہیں اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ اب ذرے کا وزن کرنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی آلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو وزن ہوگا ذرے ذرے کا وزن ہوگا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسکین آیا، انہوں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ اس کو ایک کھجور دے دو، اس نے دیکھنا شروع کر دیا، ایک کھجور۔ ہاں اللہ کہتے ہیں قرآن میں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، اس میں تو کئی ذرات موجود ہیں۔ اسے پتہ چلا آپ تھوڑے سے تھوڑا صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیں، اللہ آپ کی نیت کو دیکھنے والا ہے، اخلاص کو دیکھنے والا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
آگ سے بچ جاؤ. کھجور کا ایک ٹکڑا کھجور ہے اس کے 2 حصے کر لو, ایک ٹکڑا دے کے آگ سے بچنا پڑے تو آگ سے بچ جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. آگے سورۃ العادیات ہے. سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ایک خبر دی ہے. گھوڑوں کی قسمیں کھا کے, گھوڑے کھا پی کے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے. جب وہ اس کو لڑاتا ہے لڑتے ہیں, اور جب دوڑاتا ہے دوڑتے ہیں. گھوڑے کھا پی کے مالک کی ناشکری نہیں کر رہے, لیکن انسان ان الانسان لربہ لکنود, انسان رب تعالیٰ کا بڑا ناشکر ہے. یہ تو گھوڑوں سے بھی کیا گزرا ہے, وہ کھا پی کے رب کی ناشکری نہیں کرتے, یہ بڑا ناشکر ہے. آگے سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا, قیامت کا نقشہ بیان کر دیا. کھٹکانے والی, کیا کھٹکانے والی, آپ کو کیا معلوم کھٹکانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. رب کے سامنے کیا حیثیت انسانوں. ہاں حیثیت اسی کی بنے گی جو رب سے تعلق مضبوط کرے گا. 2 گروہ ہیں, ایک کامیاب ہونے والا, ایک ناکام ہونے والا. سورۃ تکاثر میں اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال کی جاؤ گے. آج نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو, کھا پی رہے ہو, تو یہ سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. ہر بندہ غور و خوض کرے کیا جواب دینا ہے. اگر آپ نے پوچھا تو کیا جواب دو گے. اس لیے آج نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کر لو, اللہ کا شکر ادا کرو, تاکہ کل قیامت والے دن پریشانی نہ ہو. آگے سورۃ العصر ہے. عصر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. انی آسر خمرہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ میں جو نا شراب نچوڑ رہا ہوں, اس کا معنی نچوڑنا. عصر یاسر. تو دیکھو بھئی, جس طرح کسی پھل سے آپ جوس نچوڑ لے, مالٹے سے جوس نچوڑ لے, نکال لے, آپ یہ جو جوس ہے, شربت ہے, یہ واپس مالٹے میں نہیں جا سکتا. اس طرح جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, اس لیے عصر کو عصر کہتے ہیں. تو زمانے کے معنی میں ایک اور لفظ دہر کا لفظ بولا جاتا ہے. دہر اور عصر میں فرق کیا ہے؟ دیکھو بھی, دہر کہتے ہیں آغاز سے لے کے اختتام تک سارے زمانے کو, عصر کہتے ہیں کچھ وقت کو. جس طرح یہ کتابیں لکھی ہے نا, عصر الخلفاء, خلفاء کا زمانہ, عصر النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, عصر التابعین, تابعین کا زمانہ, عصر الصحابہ, صحابہ کا زمانہ. یعنی ایک وقت پر بولا جاتا ہے, اور دہر کا لفظ پورے وقت پر بولا جاتا ہے. انسان جو ہے والعصر یعنی زمانے کی قسم, عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں. خسر کس خسارے کو کہتے ہیں؟ جس کی تلافی نہ ہو, جس کی تلافی ممکن نہ ہو. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, اور پھر انہوں نے حق کی نصیحت کی, تبلیغ کی, اور پھر صبر کی, ایک دوسرے کو تلقین کی, کیونکہ جب دعوت حق پیش کی جائے گی تو اس وقت تکلیفیں تو آئیں گی. دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کی زندگی ایک بلب کی طرح ہے, اور جو بجلی ہے یہ ایمان ہے, بجلی ایمان ہے, اور پھر جو آگے روشنی ہے وہ عمل صالح ہے. تو یہ ممکن نہیں ایک بندے کے پاس ایمان ہو, عمل صالح ہو, اور اس کی روشنی معاشرے میں پھیلے نہ, یہ ممکن نہیں ہے. بلب انسان ہے, اور اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ایمان ہے, اور جو عمل صالح ہے یہ روشنی ہے, تو روشنی پھیلے گی. بلب کے اندر روشنی بند نہیں ہوتی بلکہ پھیلتی ہے. آگے سورۃ الہمازہ, ویل لکل ہمازۃ لمزہ, ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب بیان کرنے والے کے لیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں, میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یاد رکھیے اس بندے کے لیے ہلاکت. یہ تانا دینا, کسی کے منہ پہ بات مارنا, یہ تو بیوقوفوں کی بات, جاہلوں کی بات ہے. ادب اور اخلاق کے دائرے میں بات کرنی چاہیے. بھری مجلس میں کسی کو رسوا کرنا یہ کوئی عزت کا کام نہیں. بڑا کمال کیا تو نے. اور آگے سورۃ الفیل ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں فارسل علیہم طیرا ابابیل, اللہ نے پرندوں سے کام لے لیا. پرندوں سے کا بہت بڑے لشکر کا مقابلہ پرندوں سے کروایا. تو اس سے نقطہ ملا کہ انسان جو ہے
اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان رکھے، وہ مالک جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، جس سے چاہے، پرندوں سے چاہے تو پرندوں سے کام لے لے، ہدہد سے کام لے لیا۔ اور آگے سورۃ القریش ہے، سورۃ القریش میں ایک بڑی بات یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت، شکریہ کا ایک ہی انداز ہے کہ رب کی عبادت کی جائے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق بیان کیے، بندوں کے پہلے اور اپنے بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں قسم کے حقوق ادا کرو گے تو کامل انسان بنو گے، کامیاب انسان بنو گے۔ اگر دونوں قسم کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اور پھر بندوں کے حقوق میں سے سب سے جو کمزور طبقے تھے ان کا ذکر کیا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم اور مسکین، یتیم اور مسکین میں سے جو زیادہ کمزور تھا یتیم پہلے ذکر کیا، مسکین کو بعد میں ذکر کیا۔ آگے فویل للمصلین، آگے اپنے نمازیوں کے لیے ہلاکت، اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، دونوں قسم کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے نا وہ دم کٹا ہے، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی ہے، یہ دشمنی ایسی ہے کہ وہ انسان ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتا، اس لیے آپ کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ جو انسان آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکے گا۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ مداہنت اختیار نہیں کرتی، کمزوری، دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں مضبوط ہو جاؤ، کوئی مداہنت نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، نہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کاٹ دو، جلا دو، ٹکڑے کر دو، لیکن تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ آگے سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا پیغام دیا ہے کہ اب آپ نے جو کام کرنا تھا وہ مشن پایا، تکمیل تک پہنچ چکا، فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے ہیں، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ تسبیح اور استغفار کے حوالے سے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب الوابل السیب میں، کہتے کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہا کہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ استغفار بہتر ہے کہ تسبیح بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کپڑا صاف ستھرا ہو تو اس پہ عرق ڈالا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کپڑا میلا کچیلا ہو تو پھر اس کو صابن سے صاف کیا جاتا ہے اور گرم پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو بھائی، پہلے گناہوں کی معافی یا استغفار ہے، اس کے بعد پھر تسبیح اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہر رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کا انجام بیان کیا ہے۔ آپ کے چچا تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو مسلمان ہو کے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح ایک وہ ہیں جو آپ کے دشمن رہے، ابو لہب، اور ایک وہ نہ مسلمان ہوئے نہ دشمنی کی بلکہ معاون بنے رہے، جس طرح کہ ابو طالب ہے۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، تو مشرکوں نے کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر، تو آگے اللہ نے یہ صورت نازل کی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک نہیں، اکیلا ہے، ایک نہیں۔ واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، یہ احد ہے، احد کا معنی اکیلا ہوتا ہے، وہ دو سے ایک نہیں بنا، دو سے ایک یعنی میاں بیوی سے، یعنی کسی کا بیٹا نہیں ہے، دو سے ایک نہیں بنا، نہ ایک سے آگے کوئی دو بنے ہیں، بلکہ وہ اکیلا ہے، یہ معنی کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کیا کہ فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، یعنی دانے کو اللہ پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کے جب وہ گل سڑ جاتا ہے ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو برب الفلق ذکر کر کے آگے چار چیزوں سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، جو بھی شر پیدا کیا اس سے پناہ، ومن شر غاسق اذا وقب، اور چھا جانے والے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد،
پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ پھونکے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ اعمال کا اس میں ذکر کیا ہے، تو یہ جو عمل ہے حسد کرنا اور اسی طرح پھونکے مارنا، یہ جادو ٹونے کرنا، یہ ساری چیزیں ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی اللہ کی ایک صفت ذکر کر کے برب الفلق، اور آگے 3 صفات ذکر کری، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، 3 صفتیں ذکر کر کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، وسوسے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بہرحال ان آخری صورتوں کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن اختصار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہ آخری 2 صورتیں یہ دم کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہیں، بڑی عظیم صورتیں، ان کے معنی کے اندر بہت جامعیت رکھ دی گئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی، اتنی ان آخری 2 صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جامعیت رکھی ہے، اور دنیا کائنات کے جتنے شرور ہیں سارے اس کے اندر جمع کر دیے۔ پناہ مانگو گے اللہ سارے شرور سے محفوظ فرما لے گا۔ بھائی جادو کا بہت بڑا توڑ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صبح و شام یہ آخری قل پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہلکی سی کاوش تھی، اللہ قبول فرمائے۔ آپ احباب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تعالی ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، اللہ تعالی جو مفسرین ہیں اور محدثین ہیں ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔